یہ اس لیے حملہ کیا ہے اسرائیل نے، یہ علاقے بہت خطرناک ہونے والے ہیں اور میں وہاں سے لوگ نکال رہا ہوں۔ یہ پہلے دن حملہ ہوا ہے اور ٹاپ کے سائنٹسٹ بھی گئے اور ٹاپ کے فوجی افسران بھی گئے۔ خلق خدا وہ باہر نکل آئے گی، وہ یہ کہے گی کہ جی کہاں ہیں آپ؟ تو ٹیکنیکلی تو اسرائیل کا روپ پڑ گیا، لیکن ایک اینڈ گیم ہوتی ہے نا، وہ اینڈ گیم نہیں ہو پائی۔ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کے ایسے میزائل جو ہیں وہ اس کو ڈاج کر کے اپنے کچھ ایسے اہداف تک پہنچے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے کہ نیتن یاہو کو ہکا بکا کر دیا۔ اس کمیٹی میں امریکہ کی مسلح افواج کے تمام یعنی سربراہان موجود ہیں وہاں پر، اور بائی دا وے وزیر دفاع بھی موجود ہے وہاں پہ۔ سینیٹر لنسی گرام جو کہ بہت قریب ہے اس کے ٹرمپ کے، اس کے ساتھ بہت وہ کھیلتا ہے، اس کا ایک قسم کا وہ ایک روونگ امبیسڈر بھی ہے۔ اس کا تعلق اس گروہ سے ہے جو کہ بہت شدید انداز میں پرو اسرائیل ہے۔ وہ جو ہے جب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک زمانے میں جرمنی ہوتا تھا اور ہٹلر ہوتا تھا اور وہ یہودی النسل مکانے چاہتا تھا تمام کو، اور آج کل ایک ملک ایران ہے اور وہ اسرائیل پر بم مار کے تو یہودی جو ہے ریاست نہیں بلکہ پوری نسل کو دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ میسج دیا جا رہا ہے اس کو۔ اچھا، یہ 10 سے 12 امریکہ کے وقت کے مطابق یہ کمیٹی کا اجلاس تھا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد امریکہ کے صدر کے دفتر سے یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ ایران کے ہمسائے میں جو عرب ممالک ہیں ان میں نان اسینشیل یعنی غیر ضروری سٹاف جو ہے فوری طور پر نکلنا شروع کر دے۔ اسی دن جو ہے وہ رات کو جو ہے یہ ایک ڈرامہ دیکھنے جاتا ہے وہاں پہ اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہاں پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ سر آپ نے یہ کیوں فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ڈینجرس، میں اسی لیے تو کلپ چلا کے بات کر رہا تھا کہ جی یہ علاقے بہت خطرناک ہونے والے ہیں، اور میں وہاں سے لوگ نکال رہا ہوں۔ وہاں پہ اس کو ایک جرنلسٹ نے یاد دلایا کہ سر آپ نے تو انڈیا پاکستان کی جنگ رکوائی تھی تو پلیز اسے بھی رکوا دیں۔ وہاں یہ بات کہنے کی بجائے کہ ہاں میں کوشش کروں گا، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بات پہ تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، اور بیوی کے ساتھ وہ چلے جاتے نکل جاتے ہیں، ڈرامہ دیکھنے چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ایک کلیئرنس ہوگی۔ سن تو لینا پہلے ایک بات، اسی دن پھر یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہے ایجنسی، اس کی جانب سے یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ ایران جو ہے یورینیم کی جو افسودگی ہے انرچمنٹ کو اس حد تک لے جا رہا ہے جو کہ خطرناک حدوں میں داخل ہو رہی ہے 13 اراکین کے ووٹوں سے، کوئی آل ٹوگیدر نہیں، 13 13 people supported it as far as I remember۔ تو چلے 11 بھی اگر صحیح تو اکثریت ہی بابا اکثریت ہی نہیں، اس میں یار ویسے ہی تو 39 ممبر ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک سیدھی سادی بات ہے کہ کہاں واشنگٹن کہاں ویانا ہو گیا، یہ سب آ گیا ٹائم کی بھی شاپ۔ 4 دن ہو گئے اس جنگ کو، جی ایران نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ، جی ایران نے بھی واپسی جی ریٹیلیٹ کیا۔ جس طرح ایران نے کیا اسرائیل اس کو اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھیں؟ کیونکہ آف کورس اگر وہ حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس نے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ وہاں سے رسپانس کس طرح کا آ سکتا ہے۔ وہ انہوں نے یقیناً کیا ہوگا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بہت اسرائیل نے اس حوالے سے ایک دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے، انٹیلیجنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسٹریٹجک ویژن والی، ایک ہے ٹیکٹیکل۔ اگر آپ ایک دم سے نگاہ ڈالو تو آپ کو یہ لگے گا کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس یار کمال ہے، واہ واہ واہ، ادھر سے جنگ شروع ہوئی ٹک کر کے انہوں نے ٹاپ کے سائنٹسٹ ایلیمنیٹ کر دی۔ اینڈ دس از ریئلٹی بائی دا وے۔ آئیڈیا کیا تھا؟ کیوں ٹرمپ نے آنکھ لگائی اس کو؟ چل بھائی، آئیڈیا یہ تھا، دیکھیے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ نے اقتدار لیا تھا تو اس کو جو پہلے ملنے والے لوگ تھے وہ اتفاق سے 2 تھے، مودی اور اس کے بعد نیتن یاہو جب گیا ہے یہ اس کے پاس جو ہے وہ اس نے کہا کہ جی یہ میرا پلان ہے، دس از ہاؤ آئی وانٹ ٹو، تو اس نے کہا نہیں یار علی رک جا، وہ روک دیا اس کو نظر بظاہر۔ امریکن نیوز ایجنسیز نے بھی یہ رپورٹ کیا، لیکن سر ساتھ ہی ایک بات، اصل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں افواہوں سے زیادہ جو حقائق ہوتے ہیں اس کو دیکھتے نہیں، پھر آپ مجھے نجومی بنا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی الحمدللہ یہ کہتے ہوئے
ट्रंप ने कि मैंने रोक दिया है नेतन्याहू को, मैं ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर रहा हूं कि मेरे साथ डील करो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, लेकिन उसके लिए 60 दिन है। अब जिस दिन इसने इजराइल ने हमला किया है भाई, वो 60 दिन गुजर गए थे, 61वां दिन था। गिनती करें आप, 60 दिन गुजरते ही जिस दिन दूसरा दिन शुरू होता है, लेकिन मुज़ाकरा तो चल रहे थे ना सर, मुज़ाकरा बाबा साथ ही वो कह रहा है कि मैं 60 दिन दे रहा हूं कि फैसला कर लो उस दौरान। अब हर आदमी ने ये सोचा, मैंने वो प्रोग्राम जो हमारे दोस्तों ने जो पढ़े लिखे हैं वह देख के मुझे अमेरिका से भी, यूरोप से उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि जी आप क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, ये आपसे ज्यादा किसको पता होगा। ये शायद ब्रिंकमैनशिप एक लफ्ज होता है कि चूंकि इतवार को जो है वो होनी था दूसरा राउंड, संडे को था, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए हमला किया है इजराइल ने ताकि ईरान जो है जब इन मुज़ाकरात के लिए जाए तो उसका सर झुका हुआ हो कि सर जान छोड़े। ठीक है, बताइए। ईरान ने ये नहीं किया, ईरान ने ये नहीं किया। अब इनका ये ख्याल था कि ये जो पहले हल्ले में, किनका ख्याल था? इजराइल का और उसके दोस्तों का, उनका ये ख्याल था कि जैसे ही इस तरह का होगा कि यार ये पहले दिन हमला हुआ है और टॉप के साइंटिस्ट भी गए और टॉप के फौजी अफसरान भी गए, तो उसके बाद जो है खल्क खुदा वो बाहर निकल आएगी, वो ये कहेगी कि जी कहाँ हैं आप, इंटेलिजेंस चीफ मारा जाता है, एयर चीफ मारा जाता है, और आप क्या कर रहे मारा जाता है, हैं। तो लोग क़यादत के खिलाफ जो है वो उठ खड़े होंगे। ये उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, ये उनकी असेसमेंट थी, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी होगी। तो टेक्निकली तो इजराइल का रोप पड़ गया, लेकिन एक एंड गेम होती है ना, वो एंड गेम नहीं हो पाई। एंड गेम क्या है? ये अनएक्सपेक्टेड है सर, बिल्कुल अभी तक अनएक्सपेक्टेड है। एंड गेम क्या है? एंड गेम ये है कि ईरान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है विलायत फकीह की क़यादत में बना हुआ, उसको तोड़ देना है, खत्म करना है। सादा लफ्जों में रजीम चेंज, हम बड़े रजीम चेंज जो हम कहते रहते हैं, जो हमारे यहाँ पहले हुई नेतन्याहू। ठीक है, नेतन्याहू का ये टारगेट था रजीम, वो नहीं हुआ। क्या वो उस टारगेट के पास पहुंच गए हैं? भाई अभी तक नहीं पहुंचे, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरान नेतन्याहू से तकरीबन वैसी ही गलती हुई है जैसे सद्दाम हुसैन से हुई थी। ईरान जो है वो एक मुल्क का नाम नहीं है, एक तहजीब का नाम है, और ये बहुत पुरानी तहजीब है, और ये बहुत कौम परस्त हैं ये लोग। ये जब ये देखते हैं कि कोई तीसरा मुल्क आए, अब इनके जहन में अभी तक क्या है, वो बैठा हुआ 1953 और डॉक्टर मुसद्दक ने नेशनलाइज कर लिया था ऑयल, तो ये CIA ने बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर, अभी ताज़ा हड़ा हुड़ी थी, अभी इस काबिल नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक करवा दी और मुसद्दक को फारिग करके रजा शाह को वापस ले आए। लेकिन देखो, रजा शाह उस वक्त ऑलरेडी सदर यानी वहाँ का बादशाह तो था, लेकिन बाहर रह रहा था, उसको मुअत्तल नहीं किया गया था। अभी भी बाहर रह रहा है। अब ये है कि इससे बड़ी यही है ना कि अब 3 दिन से मुसलसल वो बोले चले जा रहा है। आज चौथा हो गया सर। 3 दिन से मुसलसल बोले चला जा रहा है, और उसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती जो है वो BBC की कॉरेस्पॉन्डेंट ने की, जो गोरी है इत्तेफाक से। यल्दा हकीम की तरह वो मुसलमान नहीं है, अफगान नहीं है, ठीक है। वो गोरी औरत कहती है कि जनाब शहजादा साहब, आप अपनी कौम के ऊपर, आपके सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है और आप उसके बारे में खुश हैं, आप कह रहे हैं कि रजीम चेंज की तरफ जा रही है। उसके बाद जवाब नहीं था। अब 2025 में आप वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपने 1953 में की। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि इनका ये ख्याल था कि यार ईरान के पास किस नौइयत के मिसाइल होंगे, जो भी होंगे, हमारा आयरन डोम जो है, जो इन्होंने अपने सिस्टम बना रखा, तो इनके अंदर उन्होंने, अल्लाह आपका भला करे भैया, ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनके ऐसे मिसाइल जो हैं वो उसको डॉच करके अपने कुछ ऐसे अहदाफ तक पहुंचे हैं जिन्होंने वहाँ के शहरों में थरथली मचाई। ये नेतन्याहू और उसकी हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये ख्याल था कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, उनका ये ख्याल था कि जब इनकी टॉप की क़यादत को जब ये फारिग कर देंगे तो उसके बाद एक क़यादत का बहरान हो जाएगा,
اور یہ سمجھ نہیں آئے گی. اب آپ کو یہ سمجھ آئی کہ ایٹم بم کوئی ایک شخص نہیں بناتا ہوتا, ہاں میزائل کوئی ایک شخص نہیں بناتا ہوتا, ایک پورا ٹیم. یہ ڈاکٹر سمر مبارک بند اور ڈاکٹر قدیر نہیں بناتے ہوتے, یہ سینکڑوں گمنام لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ بھی تو سر ایران کی اس کو نااہلی ہی کہیں نا کہ جب آپ نے ہانیہ کی ٹارگٹ ہوئی تھی, پھر وہی بات ہے کہ آپ کی پرائیورٹی, آپ کی ترجیحات کلیئر ہونی چاہیے نا. اسرائیل کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر عدنان حیدر جو ہے وہ ایرانی ہے تو اس میں گھسا دو نصرت جاوید کو, لیکن اسرائیلی جو ہے مثلا آپ جو ہے, آپ اگر کل اعلان کر دیں کہ جی میں یہودی ہونا چاہتا ہوں تو آپ تو ہو ہی نہیں سکتے. آپ کی ماں یہودی ہوگی تو آپ یہودن ہوں گے. یہ تو میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات. اور باقی اگر کنورژن ہونی بھی ہے تو اس کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جی میں جو میں ٹھیک ہوں. تو وہاں پر پینیٹریشن ہیومن انٹیلیجنس کے لیول پر بہت مشکل ہے, کیونکہ ایران میں اسرائیل میں افراد کے اوپر ہیومن انسان جو امپورٹنٹ, نیتن یاہو کے دفتر میں ایک جاسوس پلانٹ کرنا بہت ناممکن ہے. بٹ ہیومن انٹیلیجنس انہوں نے تو ڈال دی نا, انفلٹریٹ کر دی ایران کے اندر. او بھائی میرے تو ترجیحات کی بات ہے نا, اور پھر یہ کہ فیسلٹی کی بات ہے. ایران ایک بہت بڑا ملک ہے, ایران ایک کثیر القومی ملک بھی ہے, وہاں پہ کرد بھی رہتے ہیں, ایران میں یہودی بھی رہتے ہیں, اور یقینی طور پر انہوں نے ایرانی یہودیوں کو موساد نے ہرگز استعمال سارے مسلم نہیں جو پکڑے گئے وہ سارے مسلم وہ اچھا اس میں کرد بھی رہتے ہیں, اس کے بعد آذری ہیں بہت سارے, اور اس طرح کثیر القومی حکومت کے مخالفین, یہ وہ اتنی بڑی آبادی, اس آبادی میں سے جو ہے اب تقریباً وہاں تک وہ سکسیسفل رہے, جہاں تک انٹیلیجنس وارفیئر تھا وہاں تک وہ سکسیسفل. یار اس بات میں وہ انہوں نے اپنی, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹیکٹیکل ایج ہے, ایک اسٹریٹجک ایج ہے. اسٹریٹجک ایج یہ تھی کہ اسرائیل کے نقطہ نظر سے آج تو جنگ بند ہو جانی چاہیے تھی, اور ایران نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوتے, وہ نہیں ہوا, اور ان کے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آ گئے ہوتے, وہ نہیں. ایک سوال بہت چل رہا ہے اسی پوائنٹ پہ جو آپ بول رہے ہیں. نہیں, ایک سوال بہت چل رہا ہے اسی پوائنٹ آپ دے رہے ہیں کہ یہ جنگ کتنے دن اور چلے گی. یہ جنگ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر تو میرے منہ میں خاک, ایرانی میزائل کسی طرح جان بوجھ کر یا اسٹرے ہو کر اگر وسیع پیمانے پر اسرائیل کی آبادی پہ مثلا کہ تل ابیب یا حیفا شہر میں وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہو جائیں تو پھر امریکہ ہر صورت اس جنگ میں اسرائیل کی حمایت میں کود پڑے گا. بلا وجہ, مطلب وجہ صرف اسرائیل ہوگا, آپ کیونکہ ایران نہیں, وجہ یہ ہوگی کہ اب اسرائیلی شہریوں کی بقا, زندگی اور موت کا سوال آ گیا. ٹھیک ہے, یعنی پورا اگر ایران اس خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ نہ بھی بنائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکی اڈوں کو نشانہ نہ بنائے, امریکہ کے اتحادی عرب ملکوں میں کسی کے ساتھ کوئی انہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایران نے بڑی بردباری سے کام لیتے ہوئے آپ نائے ہرمز کو بند نہیں کیا, ورنہ ان کے لیے تو بہت آسان ہے, وہاں پہ تو 2 کشتیاں ہی لگا دو یار بڑے سائز کی, تو وہ بند ہو گئی عالمی ٹریفک, تاکہ ان پہ یہ الزام نہ آئے کہ ان کی وجہ سے عالمی ٹریفک جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی ابھی تک ایران ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اچھا کھیل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک تو اسٹریٹجک حوالے سے دور رس طریقے سے میرا نہیں خیال کہ امریکہ اور اسرائیل الگ الگ یا مشترکہ انٹیلیجنس کے ذریعے یہ سوچ سکتے تھے کہ ایران اتنے دنوں تک ریزسٹ کر سکتا ہے. نمبر 1. اوکے, ٹھیک ہے. اور نمبر 2 کہ ایران نے, کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو میزائلوں سے بچانے کے لیے جو نظام قائم کر رکھا ہے اس کو ایرانی میزائل جو ہیں وہ غچہ دے کر تو کچھ اسٹریٹجک نوعیت کی عمارتوں, بلڈنگوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے کہ نیتن یاہو کو ہکا بکا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ تو یہ جو ہے یہ بات میری دانش میں ہے. اب آئیے آپ کا دوسرا سوال, اگر موجودہ صورتحال رہتی ہے تو آپ دیکھیں نا آج کہ رجیم چینج تک جنگ جاری رہے گی, رجیم چینج تک, تو یا پھر رجیم ایران میں چینج ہوگی. اگر اسرائیل ایران میں رجیم چینج نہ کر پایا, ٹھیک ہے بھائی میرے, تو پھر نیتن یاہو کو جانا پڑے گا ہر صورت. اور جب وہ جائے گا وزیر اعظم, پھر اس کے خلاف جو وہ ایکسپیکٹ تہران میں کر رہا ہے
وہی تل ابیب میں ہو جائے وہی گا پھر یعنی تل ابیب اور یروشلم میں اور اسرائیل میں ہو جائے گا۔ یروشلم میں، اور وہ اس کا سر مانگیں گے، دین ہی ہیز ٹو گو۔ اور جیسے ہی وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا ٹھیک ہے، تو وہ پھر اب جیل ہی جائے گا، کیونکہ پہلے اس کے خلاف اتنے کرپشن کی شدید کیسز ہیں، مشکل